خاص رات کی جس کو ہم پورے رمضان آخری عشرے میں اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرح سورہ قدر ہے، اس کے اندر کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس رات کی شان میں کیا کیا بتایا گیا ہے، کس طرح سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی رات ہمیں عنایت فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ اور سورہ قدر ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا۔ لوح محفوظ سے زمین کے آسمان پر لیلۃ القدر میں قرآن پاک آیا کہ جو شخص میں نے دیکھا ہے کہ سورہ قدر کو پڑھنے والا ہے نا، آپ اس کو ہمیشہ امیر دیکھیں۔ جو دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اس رات، اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور صرف خیر و برکت کا منبع ہے یہ رات۔ لیلۃ القدر ہے وہ ان طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے آخری 10 ایام میں اس کو تلاش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پبلک مسٹریز میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اصلاح کرنا ہے، عوام الناس کے مسائل کو آسانی کو تلاش کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رخسار بھائی ہمیں بہت خوبصورت اور بہت انفارمیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح کی ایک ایپیسوڈ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام حسن صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں سر ٹھیک۔ اچھا رخسار بھائی، ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اوبیسلی لیلۃ القدر، سورہ قدر، اور چونکہ یہ ایسی رات ہے، رمضان المبارک اوور آل جو مہینہ ہے بڑا خوبصورت مہینہ ہے۔ بات کرتے ہیں اگر یہ خاص رات کی جس کو ہم پورے رمضان جو خاص طور پہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو بتائیں کہ قرآن کریم میں جس طرح سورہ قدر ہے، اس کے اندر کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس رات کی شان میں کیا کیا بتایا گیا ہے اور کس طرح سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کی بڑی اسپیشل ہونے والی ہے الحمدللہ۔ سورہ قدر رمضان المبارک میں اس کی بہت فضیلت ہے الحمدللہ۔ بطور مسلم رمضان المبارک ویسے ہی بڑا ہمارے لیے ایک شان والا مہینہ ہے الحمدللہ، جس میں ہر چیز کا اجر آپ کا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ جہاں تک سورہ قدر کی بات ہے، 30ویں پارے میں اس کی ٹوٹل 5 آیات ہیں، اور اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان ہوئے کہ ان سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، 300 سال، 400 سال، 200 سال، اور وہ بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ سورہ قدر کا نزول ہوا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے اللہ کریم نے ایک خاص پیکج متعارف فرما دیا، خاص پیکج متعارف کرا دیا کہ اس میں ایک ایسی رات ہمیں عنایت فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو دوسرا ایک پریشانی والا ایک امر تھا اس کو ختم کر دیا گیا کہ زیادہ عمروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کم عمریں ہیں تو آپ کو ایک رات ہم ایسی دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور سورہ قدر ایسی سورہ مبارکہ ہے، ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور رمضان المبارک میں تو اس کے کیا کہنے کہ جس شخص کو لیلۃ القدر مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ایسی خاص رات، اسی طرح پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے دعا فرمائی، اس کا اردو ترجمہ کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، پس ہمیں معاف فرما دیں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو ثواب کی نیت سے قیام کرے ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کمر کس لیا کرتے تھے اور پوری رات قیام کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جو یہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک حدیث مبارکہ اس کی تلاش کے بارے میں کہ جو لیلۃ القدر ہے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. پھر ایک اور بڑی خوبصورت اس بارے میں حدیث مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے آ رہا تھا کہ 2 مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے یہ علم واپس لے لیا گیا. یہ علم اس سے واپس لے لیا گیا. پس آپ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. اب اس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اور اس کا آپس میں جو سورہ قدر کا سب سے جو خاص بات مجھے اس میں لگتی ہے کہ اس کی جو آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب اس کا جو وہ ہے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے زمین کے آسمان پر لیلۃ القدر میں قرآن پاک آیا، نازل فرمایا گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو 23 برس میں اس کو مکمل کیا گیا، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا نزول ہوا. اسی طرح سے سورہ قدر کے حوالے سے ایک اور خاص بات، اس کا اور رزق کا آپس میں بڑا تعلق واسطہ ہے. یعنی کہ جو شخص سورہ قدر کو، میں نے جس کو بھی دیکھا پڑھتے ہوئے، بلکہ یہ مجھے بھی کروایا گیا ان 10 راتوں میں، کہ جو شخص میں نے دیکھا ہے کہ سورہ قدر کو پڑھنے والا ہے نا حسن صاحب، آپ اس کو ہمیشہ امیر دیکھیں گے. اچھا. اس کے پاس ہر چیز کی ریل پیل ہوگی. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. اور اس میں اس کو جو پڑھنے والا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حاجت آ جاتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس اس کی یہ ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا دل کر رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے حضور اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے. یقین کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وسیلے بنا دیں گے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو ایسے لگتا ہے، جو سورہ قدر کا عامل ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہر وقت اس کے اوپر بادلوں کی طرح چھاؤں کیے ہوئے. سورہ قدر کی یہ شان اور فضیلت ہے. اس میں ان ایام میں جو رمضان المبارک کے ایام ہیں، اب تو ایک دن گزر گیا ہے یکم رمضان المبارک کو کہا وہ گزر گیا، لیکن چلیں آنے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہماری بات رہ جائے اور وہ جو نیکسٹ رمضان مبارک آئے اور اس میں وہ اس کو کام آ جائے کہ جو یکم رمضان المبارک کو 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ لیتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا فیض و برکات اس کے اوپر 1 سال کے لیے جاری فرما دیتے ہیں. یعنی کہ 1 سال کے لیے اس کا عامل ہو جاتا ہے سورہ قدر کا. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. میں اسی لیے آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا. آپ نے جس طرح سے شان نزول بتایا اور باقی ساری چیزیں آپ نے بتائیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے حدیث کو بھی بیچ میں بیان کیا. اب چونکہ ہمارا فارمیٹ اس طرح سے ہے کہ ہم عوام الناس کے مسائل کی طرف بھی جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. آگے مجھے بتائیں، چونکہ یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ بھی ہے تو آبویسلی اس کے وظائف بھی ہوں گے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہوگی. تو مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ آگے وظائف کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وظائف میں کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے اور کیا اس کے لیے اجازت درکار ہے؟ جی حسن صاحب، اس میں گزارش ہے کہ سورہ قدر اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سورہ قدر کو جو شخص ان 10 ایام میں 1000 مرتبہ ہر رات کو پڑھ لیتا ہے، ہر رات کو صرف 1 مرتبہ، یعنی کہ 1000 مرتبہ 10 روز تک. اچھا، 1000 مرتبہ ہر روز ان 10 راتوں میں، 10 راتوں میں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سورہ قدر کا عامل ہو جاتا ہے. اچھا، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آگے جاری و ساری رکھنے کی توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں اور اس کے فیض و برکات بھی جاری ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اسے لیلۃ القدر بھی نصیب ہوتی ہے. جو شخص روزانہ رات کو آخری عشرے میں 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اس کے بعد دعا کرے گا، تو ڈیفینیٹلی طاق راتیں بھی اسی میں آئیں گی اور وہ ان طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھ رہا ہوگا
اور اپنی جو بھی اس کی حاجت ہوگی اس کو ذہن میں رکھ سکتا ہے، قرب الہی، رضائے الہی، خوشنودگی الہی کے لیے بھی وہ پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر بھی ملتی ہے. جو دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اس رات کو، اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرشتے زمین پر اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے زمین پر کنکریاں ہوتی ہیں. یعنی کہ اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صرف خیر و برکت کا منبع ہے یہ رات. جتنا لوٹنا چاہیں لوٹ لیں. اور جس شخص کو لیلۃ القدر مل جائے اور وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، آگے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت، طاقت اور توفیق دے دے، ذکر اذکار کی اپنی طرف مائل فرما لیں. اور اس شخص کو کیا چاہیے اس دنیا میں. نہیں تو یہ جو وظائف کر لیتا ہے اور عامل ہو جاتا ہے بقول آپ کے جس طرح سے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ ان طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے. اس میں ایک بڑی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا نشانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات معتدل ہوگی، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، اور اس کی جو صبح کی کرنیں ہوں گی وہ تیز نہیں ہوں گی. جس کا میں مفہوم بیان فرما رہا ہوں کہ جو اس کی صبح کی کرنیں ہوں گی طلوع آفتاب کے بعد، وہ تیز نہیں ہوں گی جیسے تیز دھوپ ایک دم سے نکل، اس طرح سے نہیں ہوں گی. یہ اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور ڈیفینیٹلی آخری اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے آخری 10 ایام میں اس کو تلاش کریں. تو جو شخص ہر رات کو 1000 مرتبہ، اس میں تقریباً 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں سورہ قدر کو پڑھتے ہوئے 1000 مرتبہ، جب وہ ہر رات کو ہم پڑھیں گے اس کو 1000 مرتبہ، ڈیفینیٹلی لیلۃ القدر بھی ہمیں ملے گی. اس میں جو بھی ہماری دعا ہے، جیسے ہم روٹین میں اس کو اپنا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ اسی چکر میں ہمارا وہ بھی کام چل جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو عمومی طور پر عوام الناس کے اندر ایک مسکنسیپشن سمجھ لیں پائی جاتی ہے کہ 27ویں رات جو ہے جی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور اسی روز ہی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ڈفرینٹ پروگرامز بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور عبادتوں کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہر بندہ جن سے مساجد میں ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جن سے نماز تسبیح کروائی جا رہی ہوتی ہے، خصوصی طور پر صرف 27ویں کو. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں طاق رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی ہیں. اب کسی ایک رات کے اوپر فوکس کرنا وہ مناسب نہیں ہے. 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے. لیکن 27ویں کے اوپر ذرا زیادہ ہمارے ہاں ایک معاشرتی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرینڈ ہے، غلط لام ہو گیا کہ جی کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ 27ویں ہوگی. حالانکہ اس حوالے سے کوئی اشارے نہیں دیے گئے. طاق رات تو ہے، وہ ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے ہم گناہ گاروں پہ، وہ تو بڑے رحیم و کریم ہے. وہ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں نا پچھلی امتوں کی کتنی لمبی عمریں تھیں، کتنی عبادتیں کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سورہ قدر سے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا کے ہم مسلمانوں کو کس طرح سے نوازا. اور اس کی محرومی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ سنیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا، اور اس میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا. تمہارے پاس رمضان آیا اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور وہ شخص بد نصیب ہے. دیکھیں یعنی کہ اس کی لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی کتنی اہمیت ہے. بہت اہمیت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس رات کو جو بھی طاق راتیں ہیں، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ والا عمل ضرور کریں، لیلۃ القدر والا. ایک تو آپ ہمیشہ کے لیے اس کے عامل بھی بن جاتے ہیں، آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے. جو آپ کی نیک حاجت ہوگی، اگر خاص طور پہ جو رزق کے حوالے سے لوگ اس کو پڑھیں گے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. 10 روز مکمل 1000 مرتبہ روزانہ. آگے ڈاکٹر بھائی زکوٰۃ کے بارے میں نے سوال کیا تھا، زکوٰۃ کا بھی بتا دیں اور وظائف کا بھی بتا دیں. سر ایک تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ ہو گیا، جیسے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ ہر رات کو 1000 مرتبہ آخری عشرے میں پڑھ کے 10 روز میں آپ اس کے عامل ہو سکتے ہیں. بعض اوقات روزے 30 نہیں ہو پاتے تو یہ 9 روز میں بھی آپ کا کام بن جاتا ہے، آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اگر عام دنوں میں کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ 41 ڈیز میں جیسے کوئی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہی 1.25 لاکھ کا ہے کہ 1.25 لاکھ کر لیں 40 روز میں، 3125 مرتبہ پڑھ کے 1.25 لاکھ، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. لیکن بہترین دیکھیں، ایک تیر سے 2 شکار، بلکہ تیر بھی بڑے شاندار کہ ایک صرف 10 روز میں آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے. دیکھیں کیسی بات ہے.
اس لیے اس کا جو یہ جو عمل ہے 10 روز کا زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے. سب کو اجازت ہے. جی جو شخص ہماری بہنیں بیٹیاں کرنا چاہتی ہیں، اور بلکہ وہ خاص ہماری جو بہنیں بیٹیاں جو پریشان ہوتی ہیں، ان کے پاس لگاتار ایام کی وہ نہیں ہوتی، پریشان ہوتی ہیں کہ سر اب ہم کیا کریں، حالانکہ ہم ان کو مخصوص ایام اس کو ہم بتا دیتے ہیں ان کو کہ بھائی یہ دن چھوڑ کے دوبارہ کر لیں. لیکن جس کے پاس یہ 10 روز ہوتے ہیں وہ اس کو ایزیلی اس 10 روز میں کر سکتا ہے. مطلب اگر مخصوص ایام ہیں تب بھی کر لیں یا اس کے بعد کریں گے؟ وہ پھر چھوڑنا پڑتا ہے ان کو ان دنوں میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد لیکن اگر آپ نے 5 دن کر لیے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے ایام آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان ایام کو چھوڑ کے دوبارہ 5 دن سے شروع کریں گے آگے. ٹھیک ہے. لیکن یہ والے جو دن ہے 10 روز وہ نہیں ملتے، یہ خاص دن ہے. اس لیے جن کے پاس یہ 10 روز ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے اچھے رشتے نہیں آتے، جیسے وہ اپنا اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور لیلۃ القدر کی رات اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہوتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے زکوٰۃ کا بھی بتا دیا. اور اس کے علاوہ کوئی وظائف ہیں جو کر سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے وظائف ہیں. اچھا. اور بہت سارے طریقہ کار ہیں. ٹھیک ہے. کہ خاص طور پر اور ہے بھی سارے اسی 10 ایام میں، آخری عشرے کے والے سے اسی میں کرنے ہیں. اسی میں کرنے ہیں. اچھا. کیونکہ آپ کو جیسے پہلے گوش گزار کیا کہ لیلۃ القدر اور سورہ قدر کنیکشن ہے آپس میں، ظاہر سی بات ہے، آبویس ہے. اس لیے اس کے جو بھی وظائف ہیں، ایک تو یہ زکوٰۃ والا بڑا اچھا ہے کہ اس میں یہ کریں، لازمی کریں کہ ایک تیر سے 2 شکار ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی عرصہ دراز سے وہ کسی جاب کی تلاش میں ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، یا اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہے، تو وہ یہ 10 روز میں اس نیت سے اس کو پڑھ لے کہ روزانہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیں. یقین کیجئے اگلے 10 دن پورے ہوں گے، اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا ماشاءاللہ. اور اس کو میں نے خود اپنی زندگی میں نے اس کا مشاہدہ کیا. اچھا. الحمدللہ الحمدللہ. حسن صاحب اسی طرح سے ہماری وہ بہن بیٹیاں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی، وہ بھی یہ عمل کریں. اسی طرح سے 10 روز میں فی سبیل اللہ زکوٰۃ کی نیت سے رکھیں اور اپنے یہ دعا کریں اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے. جب لیلۃ القدر آپ کو مل جانی ہے، جو دعا کرنی ہے آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قبول فرمانا ہے، تو پھر ہم یہ اپرچونٹیز کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتا دیا، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ بد نصیب ہے، تو پھر بھی ہم ان راتوں کو اگر جانے دیں تو سر دیکھیں ہم اس میں بات کیا کہہ تو سکتے ہیں؟ یہ ہے نا کہ جو ساری باتیں ایک طرف، یہ بات ایک طرف کہ کوئی بھی ذکر اذکار ہے، قرآن کریم کی کوئی بھی صورت کا عمل ہے، خواہ وہ آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ سورہ قدر پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، ہم نے ساری ایپیسوڈز کی ہیں. جو پہلی چیز ہے اس کے اندر وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کا آپ نے اگر قرب حاصل کر لیا ہے نا تو وہ میرے خیال ہے کہ باقی چیز جو سے وہ ETC ہو جاتی ہیں، وہ پھر آپ سارا کچھ ہی حاصل کر لیتے ہو. آپ نے اگر اللہ کا قرب حاصل کر لیا، آپ کے جادو کے مسائل حل، بے اولادی کے مسائل حل، جو شادیوں کے مسائل ہیں وہ بھی حل. لیکن سٹل کچھ آتے ہیں سوالات ہمارے پاس. اسی طرح سے آج بھی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اسی حوالے سے کہ جس طرح سے بے اولادی کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے جو یہ مخصوص دن ہیں، 30 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، 28 سے 30 دن ہوتے ہیں. ان تمام جو دن ہیں، ان دنوں میں کون سے ایسے وظائف ہیں جن سے ہم یہ بے اولادی کا مسئلہ، شادی میں جو یہ بندش ہوتی ہے اس کا مسئلہ، رزق میں تنگی، رزق میں بندش، اس کے علاوہ یہ کالا جادو، ان سارے مسائل کو اگر ایک جگہ پہ جمع کر کے آپ رمضان المبارک، اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارا ٹاپک سورہ قدر ہے، آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور قرآن کریم کی صورتیں ہیں آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں. حسن صاحب سورہ قدر کا ہمارا ٹاپک ہے، اور ان 10 روز کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک فارمولہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اچھا. کہ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ یہ ایسی چابی ہے، آپ اس کو کسی بھی اپنے مقصد کے لیے لگا سکتے ہیں. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے. زکوٰۃ فی سبیل اللہ تو ہے ہی ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ جو بھی آپ کا دینی، دنیاوی، روحانی مقصد ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے ان 10 دنوں میں پڑھیں.
وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور حل ہوگا، اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہے تو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس یعنی کے کہ یہ سورہ قدر اور 10 ایام کی یہ برکت ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اگر بے اولاد ہیں آپ، اگر پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، اولاد نافرمان ہے، وہ آپ کو مسئلہ ہے، کوئی آپ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کو کینسر ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کی نظر کمزور ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ بھی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ کوئی بھی ہے۔ بیماری ہے، کسی بھی دنیا اور آخرت کے حوالے سے یا آپ کے دینی دنیاوی معاملات میں کوئی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایسی چابی ہے جو ہر ایک اس طرح کے مسئلے مسائل کے لیے کافی ہے بالکل انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اچھا، کے فضل و کرم سے۔ یہ جو آپ وظائف بتا رہے ہیں، اوبیسلی زکوٰۃ کا بھی بتا رہے ہیں، چونکہ یہ جو پڑھائیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں، یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی، جو آپ ایک مخصوص تعداد میں اگر آپ کو وظائف کرتے ہیں نا تو یہ سخت ہوتے ہیں، یہ آپ کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک مسلمان ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، ایک دفعہ روانی میں پڑھنا مشکل ہے، لیکن جب آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں آنا چاہ رہا ہوں یہ مشاہدات کی طرف، کہ اگر آپ سورہ قدر کا وظیفہ کر رہے ہیں تو کون سے مشاہدات ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو آ کے آپ کو تھوڑا سا ڈراتی بھی ہیں، یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز کہ جو ہوتے ہیں موکلات ہوتے ہیں، کیا یہ صورت پڑھنے سے بھی موکلات آتے ہیں؟ جی، اور حسن بھائی یہ جو آپ کا کوشچن ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ ان 10 روز میں یہ جو سورہ قدر کی پڑھائی ہے، کسی طرح کا کوئی ڈر خوف، کوئی رکاوٹ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ایک اجازت سے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا جس میں مشاہدہ بھی نہیں ہوتا، اچھا، مشاہدہ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں؟ مشاہدہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں تو اب یہ ہر بندے کے یعنی کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ کچھ بندے ہیں وہ اکثر ہمارے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سولجرز، سپائی وغیرہ کہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کہ یہ ایک ویسے جب بھی کوئی آپ وظائف کرتے ہیں یہ اس کے ہوتے ہیں، مشاہدات میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا رخسار بھی، میں نا ایک واقعہ، مجھے آپ کی اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرا بڑا ایک اچھا دوست تھا، بچپن کے دنوں میں سمجھ لیں، تھوڑی ارلی ایج میں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ رات کے وقت اسی طرح آخری جو ہوتے ہیں طاق راتیں ہوتی ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، تو وہ میں نے اس کو ویسے ظاہری طور پہ میں نے نہیں دیکھا تھا، جو میرے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ جابر اس طرح سے آیا، اس نے آ کے کھڑا ہوا تھا، تو اس کو ایسے لگا کہ میرے آس پاس کوئی ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، شاید اس کو پہلے اپنے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، پیچھے کوئی لگا، اس طرح سے کرتے کراتے پھر شاید اس کو کچھ نظر بھی آیا، اور اس کے بعد اس نے دوڑ لگا دی اور وہ گھر چلا گیا۔ اب یہاں تک تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہے، لیکن بات یہ ہوا کہ اس کے کچھ روز بعد اس کی ڈیتھ ہوگی ہارٹ اٹیک سے، اور جوان لڑکا تھا اس ٹائم پہ، غالباً ایج اس کی 20-21 سال تھی۔ تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جب آپ تھوڑی سی بھاری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ مختلف عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ایک مخصوص نمبر میں کوئی ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح سے آپ دیکھ کے ڈر بھی جاتے ہیں چیزوں کو؟ حسن بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں، میں گزارش کرتا چلا جاؤں، پہلے بھی کئی دفعہ یہ کی ہیں کہ جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ بالکل کوئی ڈر خوف والی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ اجازت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سر پر اس وقت دست شفقت ہے، الحمدللہ، جس کی اجازت سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بزرگوں کی طرف سے نسبت بن جاتی ہے، اور اس وقت جب آپ اجازت سے پڑھتے ہیں تو یہ جو آپ کے شیاطین جنات آپ کے آس پاس ہوتے ہیں وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیچھے سلسلے کی نسبت ہوتی ہے، سلسلے کا فیض ہوتا ہے۔ جب آپ بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد، ہم جیسا آپ نے سنا ہوگا بلکہ، کہ ہمارے جو آس پاس جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے انسانوں کی نسبت، تو ان میں جو عامل جنات ہوتے ہیں جو بغیر اجازت پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اس کی اتنی روحانیت ہوتی نہیں ہے، وہ سارے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اجازت سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر الحمدللہ نسبت ہوتی ہے، فیض ہوتا ہے بزرگوں کو، پھر وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ اور دوسرا، جب آپ اجازت سے پڑھتے ہیں تو روحانیت کا انتقال ہوتا ہے، کہ روحانیت منتقل ہوتی ہے نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ تو اس لیے بالکل اس حوالے سے، اس وظیفے کے حوالے سے کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے کسی قسم کی،
کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں، اجازت کے ساتھ بیٹھیں، کوئی حصار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے۔ جس صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے دوست کا، اس کا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کوئی جادو جنات کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور وٹس ایور جو بھی ہے۔ اچھا، کیا یہ بھی جاتا ہے کہ 40 دن پہلے جو ان سے اس طرح مرے ہوئے لوگ اور روحیں شوہیں اس طرح کی غیبی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی صداقت ہے؟ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، میرے خیال خوابوں میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ایسی کوئی بالکل کوئی سچائی نہیں ہے، ایسی ایک ریومرز بنے ہوئے ہیں۔ ریومرز بنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، ہماری وہ امائیں ہیں، جو بزرگ ہیں ہمارے، جو چاہتے ہیں وہ 1000 مرتبہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، 3-4 گھنٹے ایک جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے بھی ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسے بھی فریم کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری روٹینز ہیں، دفاتر کے لوگ ہیں، صبح جلدی آفس جانا ہے، پورا دن بزی رہنا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی اس طرح ان کے لیے یعنی کہ جو چھوٹا وظائف میں چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں لیلۃ القدر کے فیض و برکات بھی مل جائیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف روزانہ یکم سے یعنی کہ آخری 10 روز میں 21 سے لے کے 30 تک، ہاں آخری 10 روز میں روزانہ 2 نفل ادا کر لیں، 2 نفل ادا کریں، جس میں جب سورہ مبارکہ پڑھیں الحمد شریف کے بعد تو سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ ٹھیک، اس کو آپ 41 مرتبہ روز بھی کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 72 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح روزانہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں جس میں 41 دفعہ، 71 دفعہ یا 111 72 دفعہ 72 41 دفعہ 72 دفعہ یا 111 مرتبہ 111 سورہ قدر کی تلاوت جتنی کریں۔ آپ مطلب کر سکتے ہاں ہیں، جتنا ایزیلی کم از کم جو ان سے نا 41 مرتبہ آپ نے کم از کم پڑھنی 41 ہے۔ مرتبہ یہ ان لوگوں کے لیے جو مطلب مشکل میں یا کوئی سچویشن ہے ان کے جی اوپر، جو اتنا بزرگ ٹائم ہیں، نہیں ہاں، دے ٹھیک سکتے، ہے۔ تو انشاءاللہ انہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی پورے فیض و برکات ملیں گے، الحمدللہ سورہ قدر کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ جو بھی جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خالصتاً اس کا مقصد قرب الہی، رضائے الہی اور خوشنودگی الہی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کریں، آنے والے وقت کی خیر و عافیت کی دعا کریں، اپنے ایمان کی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اپنی محبت کا پودا لگا دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی دست شفقت عنایت فرما دیں، سارا کچھ مل گیا بالکل ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ بتایا۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ عوام الناس کی مدد بھی کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں اتنی خدمتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے سر۔ آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہوپ فلی آپ کو بہت سارے وظائف بھی پتہ چلے ہوں گے، اور جو آپ کے سوالات ہیں جو ہر دفعہ ہم شامل کرتے ہیں اس کے بھی جوابات مل گئے ہوں گے۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔